حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات سے ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ۔ کہتے ہیں ایک دن حضور اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو بے تکلف بیٹھا ہوتا ہے۔ مرد کا ستر عورت گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے، اتنی جگہ کو چھپانا واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کا پیٹ ہے، اس کا سینہ ہے، پشت ہے، بازو ہے، پنڈلیاں ہیں، سر اور اس کا چہرہ ہے، یہ ستر عورت میں شامل نہیں ہے۔ تو ستر عورت صرف گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک کی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں بندہ بے تکلف بیٹھا ہو تو بعض اوقات آپ گھر میں صرف تہ بند باندھ لیتے ہیں اور بنیان پہن لیتے ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو حضور کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور حضور لیٹے ہوئے تھے۔ فاستاذن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فآذن لہ وہو تلک الحال۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، دستک دی، حضور سے اجازت مانگی۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ، تو وہ اندر آ گئے۔ حضور اسی حالت میں لیٹے رہے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا اور حضور نیم داراز تھے۔ ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی اور اجازت چاہی، تو فاذن لہ وہو کذالک، تو حضور نے کہا آ جاؤ، اور حضور ایسے ہی لیٹے رہے کہ حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا۔ فتحدث، تو یہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ ثم استاذن عثمان، پھر حضرت عثمان نے حضور سے اجازت مانگی۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وصوّ ثیابہ، اور جلدی جلدی پنڈلی پر کپڑا کرنے لگے۔ فلما خرج قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب سارے چلے گئے تو حضرت عائشہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی داخل ابو بکر فلم تحتش لہ ولم تبالہ۔ حضور ابو بکر آئے تو آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، کپڑا ہٹا تھا، ہٹا رہا۔ ثم داخل عمر، پھر حضرت عمر آئے، فلم تحتش لہ ولم تبالہ، آپ نے کوئی جنبش نہیں کی ہے اور آپ نے کوئی خاص پرواہ نہیں کی ہے، ایسے لیٹے رہے، کپڑا ہٹا تھا، ہٹا رہا۔ ثم داخل عثمان، پھر حضرت عثمان آئے، فجلست وسویت ثیابک، تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑا پنڈلی کے اوپر سیدھا کر لیا۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب روایت کرتے ہیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا کہ آقا نے جیش الاسرہ کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دی۔ یہ غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ کہتے ہیں، چونکہ یہ ایک لمبا سفر تھا اور گرمیوں کا سفر تھا اور بڑی مشکل میں یہ سفر طے کیا گیا، اس لیے اس کو جیش الاسرہ، تنگی والا لشکر کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب جیش اسرہ کا موقع آیا تو میں موجود تھا، تو حضور نے لوگوں کو ابھارا، تحریص دی، ترغیب دی کہ لوگ راہ خدا میں مال خرچ کریں۔ جب حضور نے لوگوں کو فنڈ کی ترغیب دی تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے 100 اونٹ ما ساز و سامان کے میں پیش کروں گا، 100 اونٹ پیش کروں گا، ساز و سامان کے سمیت پیش کروں گا، کیونکہ ضرورت زیادہ تھی۔ پھر حضور نے دوبارہ پھر اس پر ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، حضور میرے ذمے 200 اونٹ رہے، ساز و سامان سمیت پیش کروں گا۔ اچھا ضرورت اور زیادہ تھی، حضور نے پھر ابھارا
اور کہا کہ لوگوں اتنا طویل فاصلہ طے کر کے لشکر میں جانا ہے، اس کے لیے فنڈ چاہیے، کوئی ہے جو پیش کرے؟ تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میرے ذمے 300 اونٹ رہے، ان کے ساز و سامان سمیت میں پیش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو راوی کہتے ہیں تو حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور حضور یہ بار بار فرما رہے تھے، عثمان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بعد کوئی عمل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک ایسا نفلی عمل کیا ہے کہ یہ ان کی دنیا آخرت کی کفایت کر گیا، بہتر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ۔